ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام سرور کائنات امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے معزز سامعین کرام واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت دی پاک مقدس متاخر منزل من اللہ کتاب دے وچوں تسا احباب دے سامنے دو آیات مبارکہ تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات مبارکہ اندر اللہ رب العزت نے ایمان والیاں مخاطب کردیاں ہویا فرمایا کہ اے لوگوں تجارت او کرو کہ جڑی تجارت دے اندر تھانوں نفع ہوئے، ایسی تجارت نہ کرو کہ جس تجارت دے اندر ہمیشہ بندے نو خسارہ پہ نقصان ہو جائے۔ حضرات ذی وقار دنیا دیاں بہت ساریاں تجارتاں نے، لیکن ہر تجارت دے اندر نفع اور نقصان دونوں نے، کتے نقصان ہوتا ہے تے کتے نفع ہوتا ہے۔ لیکن جڑی تجارت میں تسا احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا، حقیقت اندر اس تجارت اندر نفع ہے پر نقصان نہیں۔ ذاتی طور دے دیکھنے دے اندر بندے نو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر سانو نقصان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نقصان نہیں۔ اگر دنیا تے رہیا تو پھر بھی عزت اور عظمت مقام اور مرتبہ، اگر دنیا تو چلا بھی گیا تو اس کی تجارت اس کے نفع بخش بن کے اس نو کامیابی دا اور فلاحی دا مظاہرہ ہوئے گا۔ اور تجارت کی ہے، تجارت یہ ہے کہ اپنے نفس دے نال اپنی جان دے نال کھیل کود کرنا، جہاد کرنا، جس جہاد میں اسی لوگ بھول چکے ہیں کہ محترم بھائیو، اگر جہاد بیان کیتا جائے نبی علیہ السلام دے غزوات دے واقعہ پیش کیتے جان تو حالات بڑے کارساز نے، اس وقت وطن اندر کوئی رہن نہیں دیندہ، لیکن جدو انسان تے جہاد فرض ہو جائے ادو پھر بیان کرنا بھی سارے سے لازم ہے اور فریضہ ہے۔ حضرات ذی وقار نبی علیہ السلام دی ایک مینو حدیث یاد آئیے
میں تمہید اندر میں وہ حدیث تساں احباب دے گوش گزار کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابیوں ایک وقت آئے گا، اس وقت اندر ایک قوم ہوئے گی، وہ قوم دوسری قوم دعوت دے گی، اس طرح دعوت دے گی کہ جی میں ایک قوم اپنے ٹیبل تے کھانا لگاندا ہے اور لگان تو بعد دوسری قوم بھوکی اور پیاسی ہوتی ہے، اس نو اس ٹیبل تے دعوت دیتی جاندی ہے تے وہ قوم بھج کے اس ٹیبل نو پسند کر دی ہے کیونکہ بھوکا جو ہوندا ہے. فرمایا کہ اس وقت ایک قوم دوسرے نو دعوت دے گی، وہ اس بھوکے دی طرح دوڑ کر کے اس دے نال اس دی نصرت اس دے نال ملے گی اور مل کر کے لوگوں دے نال جہاد کرے گی اور خون ریزی کرے گی، مسلمانوں کو شہید کرے گی. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو کیا اس وقت اسانی تعداد جڑی ہے وہ کم ہوئے گی یا اس کی پھر وجہ کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تھوڑی تعداد 3 گنا زیادہ ہوئے گی، تعداد بہت زیادہ ہوئے گی مسلمانہ دی، ایمان والے دی. فرمایا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اساڑے ہوتے کیویں ٹوٹ کے پہ جان گے، اساڑے ہوتے کیویں حملہ آور ہون گے، کیویں ظلم کرن گے، تعداد اساڑی زیادہ ہوئے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی انہاں لوگاں دے اندر ایک وقت آئے گا کہ انہاں دے اندر وہم پا دیتا جائے گا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ وہم کیا چیز ہے، سانو سمجھ نہیں آ رہی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہم وہ چیز ہے کہ لوگ دنیا دے نال محبت، دنیا نال پیار، دنیا دے لگتے اپنی جاؤ ٹھکانہ بنا لیں گے، اتنا مضبوط بنا لیں گے کہ اتنی انہاں دی زندگی نہیں ہوئے گی، اتنا دنیا نال محبت پیار پا کے دین نو بھلا دیں گے. انہوں کیا جاندہ بیعت. دوسرے نمبر تے فرمایا کہ لوگ جہاد کرنے والے اور جہاد تو نفرت کر جانا. یہ 2 پیشین گوئیاں نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور تے بڑیاں نے بہرحال کسی جو میں طبیعت علیل ہونے کی وجہ نال میں اس عنوان کا انتخاب نہیں کر سکیا. پورا ہفتہ طبیعت بڑی خراب رہی ہے جس کی وجہ نال میں اس عنوان سے نہیں بیان کر سکیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی پشین کوئی. بہرحال میں جہاد کے عنوان نال تو صحابات دے جذبہ جہاد کیا چیز ہے اور جہاد کدو انسان سے فرض ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نفرت کر جانا. آج سارے ملک اندر ویکھو، مسلمانہ اندر ویکھو، مسلمانہ دی تعداد تقریباً 56 ملک نے یا غالباً 53 ملک نے. اتنے مسلمانہ دے ملک ہون دے باوجود بھی آج اس طرح دے حالات آ چکے نے کہ کوئی مسلمان اپنی عزت کو محفوظ کرنے واسطے تیار نہیں ہے، دین کو بچان واسطے تیار نہیں ہے. تمام بھائی آگاہ ہوں گے اس بات تو کہ فلسطین اندر بیت المقدس ہے، شام کا وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے دے بارے نبی علیہ السلام نے بڑیاں پشین گوئیاں فرمائیاں. بلکہ میں تے اتھو تک کیا کرنا
کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس پاک سرزمین دے اتے نزول ہویا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام دا بیت المقدس بیت اللہ سی تو پہلے وہ سی، حتیٰ کہ تاجدار ختم نبوت نبی علیہ السلام دا سب تو پہلے بیت المقدس قبلہ سی تو بیت المقدس فلسطین دی سرزمین سی. اتنی پاک زمین ہے، لیکن اس پاک زمین نو اور وہ خون دے نال روندی ہوئی نظر آ رہی ہے، خون دے نال آلودہ نظر آ رہی ہے. بیت المقدس فلسطین دے لوگ، فلسطین دے بچے، بوڑھے جوان، تھوڑیاں اور میریاں ماما بہنا کلمہ گو، صرف اس پاک جگہ دی وجہ کر کے آج اپنی عزت اور اپنی جان کا تماشا بن کے بیٹھے نے. اور اسی حباب مسلمان اپنے اپنے دلوں کے اندر بیٹھ کر کے ان کی جانوں کا اور ان کے بچوں کی روحوں کا کھیل تماشا اور فلموں کی طرح دیکھ کر ہنسی اور مذاق کر رہے ہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں. بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے وہ کشیم کوئی فرمائی وہ مکمل ہوئی کہ نہ؟ دنیا کے اندر دنیا کب تک تیرا دنیا رہے گا؟ کب تک تو دنیا کے اندر محبت اور پیار پائے گا؟ نہ دنیا کام آئے گی نہ آخرت کام آئے گی. جب دنیا کے اوپر ٹھکانہ بنا لے گا، بڑے بڑے فرعون لوگ آئے، قارون، حامان، نمرود جیسے بدبخت آئے، دنیا تو چلے گئے پر دنیا نہ لے کے نہیں گئے. اور اسی بھی دنیا نام نہیں لے کے جانی، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ جہاد کرنا تو دور کی بات ہے محترم بھائیوں، ان کے مقابلے میں ان کے خلاف اپنی زبان سے جملہ نکالنا تو دور کی بات ہے. ہم مسلمان اتنا ہی نہیں کر سکتے کہ نماز پڑھ کے ان مظلوموں کے لیے ہم بغیر دعائیں تو کریں نصرت کی، اتنا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کا پیار ہے. دنیا کی محبت کے اندر آ کر کے رب کبریان کو بھلا گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے نا جس وقت بنی اسرائیلیہ نے کہا کہ اے بنی اسرائیلیہ دے مسلمانوں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میرے نال چلو جہاد کرنے واسطے بیت المقدس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیے، اس قبضے نو آزاد کرانے واسطے میرے ساتھ چلو. تو بنی اسرائیلیہ نے کی کیا؟ قرآن مقدس میں انہوں نے آکھیا کہ موسیٰ تو جان تے تیرا تو جان تے تیرا رب جانے. کہندے کون سن؟ مسلمان سن. موسیٰ علیہ السلام دی قوم سی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو منیا سے انہوں نے آکھیا تو جان تے تیرا رب جانے، اسا نہیں آنا، اسی گھر اندر بیٹھے رہنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ذلت اور رسوائی ہونا واسطے انہاں دے اوپر مسلط کر دیتی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تباہ و برباد ہو گئی. پھر وقت چلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، دنیا تو چلے گئے. اس تو بعد یوشع بن نون علیہ السلام دنیا دے آئے. انہوں نے اپنی قوم کو ترغیب دلائی. پھر اس قوم نے یوشع بن نون دے نال مل کر کے جہاد کیتا. کیا کیتا؟ اسٹیج بننے کیا کیتا؟ ریلیاں کٹیاں کیا کیتا؟ جھنڈے لے نہیں. یوشع بن نون علیہ السلام اپنی قوم کو ترغیب دلا کے اور اس بیت المقدس فلسطین کی سرزمین کے اوپر لے کر کے اپنی قوم کو کھڑے ہو گئے اور کہا ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے. جب انہوں نے نبی کی بات کو مانا، رب العزت نے آسمان سے اپنی نصرت کو نازل فرما کے فتح عظیم عطا فرمائی. فلسطین اس وقت آزاد ہو گیا، مسلمان آزاد ہو گئے. جس وقت نبی
کی نافرمانی کی جائے پھر اس وقت فلسطین بیت المقدس یا تہاڈے گھر آزاد نہیں ہوندے، اس وقت غلام بن دے۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نہ منی، غلام بن کے رہ گئی۔ یوشع بن نون دی قوم منی تو اللہ نے نصرت عطا کر دیتی۔ حضرات ذی وقار غور کریے، توجہ کریے، آگے چلتے جاؤ۔ اس سرزمین دیتے داؤد علیہ السلام آئے، جنہوں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت دیتی، بادشاہ دیتی اس بیت المقدس اندر۔ پھر سلیمان علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی جہاد کیتا، اسٹیج میں سے بنے میدان کے اندر جا کے اپنی جاناں پیش کیتیاں سن، اور کافی مسلمان حتیٰ کہ 70,000 دے قریب مسلمان شہید ہوئے سن اس وقت۔ اے محترم بھائیو، جہاد اساڈے کو تے اتنی فرصت نہیں ہے کہ اسی نماز پڑھ سکیے، کوئی اللہ دے دین دے نال محبت اور پیار پا سکیے۔ آئیے توجہ کریے، میں جذبہ جہاد دے حوالے نال کچھ باتاں تہاڈے سامنے گوش گزار کراں گا۔ اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سارے نو عمل کرنے دی اور صحیح معنی اندر سمجھنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والیو، اے مومنو، توجہ میری طرف کریے، ایمان والیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تسی ایسی تجارت کرو، تسی ایسی بے کرو کہ جس بے اندر تانوں نفع ہوئے، نقصان نہ ہوئے، نہیں تے جڑی دنیا دی تجارت ہے اے عذاب علیم، دردناک عذاب والی تجارت ہے۔ تے جس تجارت اندر اسی مغن ہوئے پھرنے جس تجارت نال ساڈی محبت ہے، جس تجارت نال ساڈا پیار ہے، اس تجارت نے تے ساڈا بیڑا غرق اتھوں تک کر دیتا ہے کہ اسی نماز نہیں، اسی دین دا سانو پتہ نہیں ہے، اسلام دا پتہ نہیں ہے، شریعت دا پتہ نہیں ہے۔ میں تے اتھوں تک ایہو جے لوکاں دے نال بھی میرا واسطہ بھی ہے کہ جنہوں اپنے نبی دا بھی نہیں پتا، نبی دا ہی نہیں پتا، صرف وجہ کی ہے کہ دنیا دے اندر مغن ہو کر کے، دنیا نال پیار پا کر کے، نہ دنیا دی تجارت اندر کامیابی پائیے، نہ دین دی تجارت اندر کامیابی پائیے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے کہنے لگے، سونیا مینوں اجازت دیو میں اپنی بیوی نو طلاق دے دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان بن مظعون تو اپنی بیوی نو طلاق کیوں دینا چاہنا ہے؟ فرمایا سونیا میں طلاق کس کر کے دینا چاہنا وا، نہ میرے کول بیوی ہوئے گی، نہ میرے بچے ہون گے، نہ میرے رشتہ دار ہون گے، میں تنہائی اندر بیٹھ کر کے ایک جیویں جناب محبت دے علماء کرام محبت دیا چوپڑی اندر بیٹھ کے لوگاں دے جناب اللہ دی الوہیت بیان کرتے نے، اللہ دی عبادت کرتے نے، میں اپنی بیوی تے اپنے بچیاں تو دور ہو کر کے میں اللہ اللہ ہی کرتا رہاں گا، میں
تسبیحاں پڑھتا رہاں گا، میں صرف تیرا ذکر ہی کرتا رہاں گا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگیا سونیا میں سارا دن روزے رکھیا کراں گا، میں اپنے اوپر گوشت نو حرام کر دینا وا، میں اس جناب نفس نو بھی اپنے اوپر حرام کر دینا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے کہ عثمان بن مظعون تو کیویں دیاں گلاں کردا پیا ہے، اگر انج ہوندا بیویاں نو طلاق دے کر کے صرف اللہ دی عبادت کرنا ہوندا، کلی جناب اللہ محبت دیاں چوپڑی اندر بیٹھ کر کے اللہ ہی اللہ کرنا ہوندا میرے پہ میرے عثمان، تے پھر ویکھنا اللہ نے مینوں اسوہ حسنہ بنایا ہے، اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے، میں اپنی بیویاں نو طلاق دے دیندا، میں شادیاں بھی نہ کردا۔ اے عثمان بن مظعون گل سن لے، میں شادیاں بھی کیتیاں ہوئیاں نے، میں روزے بھی رکھنا وا، میں رات دی طریقے اندر عبادت بھی کردا وا تے سونا بھی آ۔ عثمان بن مظعون کہندے نے کہ ٹھیک ہے سونیا میں طلاق نہیں دیندا، لیکن مینوں یہ دسو نا کہ سب تو ای الاعمال افضل نے، فرمایا سونیا سب تو افضل عمل کیڑا ہے، سب تو بہترین عمل کیڑا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے نے تؤمنون باللہ، تؤمنون باللہ، تو اللہ دی اتے ایمان لیا، اللہ دی اتے ایمان لیا۔ فرمایا عثمان کہتے نے سونیا میرا اللہ تے ایمان ہے، میں اللہ تے یقین تے بھروسہ رکھنا وا۔ فرمایا ادھے تو بعد کیڑا عمل ہے؟ فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ تو اللہ دے راستے اندر جہاد کر۔ سونیا کیویں جہاد کراں؟ فرمایا انفسکم باموالکم، فرمایا تو اپنے نفساں دے نال اپنی جان دے نال جہاد کر، اپنے مال دے نال جہاد کر۔ عثمان بن مظعون کہنے لگے فرمایا جدوں میں اللہ دے نبی کو سنے میرے پیغمبر فرماتے نے جہاد کر، میں اس دن تو بات طے کر لئیے کہ فرمایا عثمان دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تے ہو سکتے نہیں، عثمان دا جہاد تو کدی نفرت نہیں کرن گے۔ اے عثمان فرمایا کہ وکھنا کی عبادت کرنا یہ تے لازمی ہے، جے اسی جناب کہہ لئے اسٹیج تے کھڑے ہو کے صرف جلسے کانفرنس کروائیے، اسی جناب کہہ لئے ریلیاں کڑیے، لوگاں دے رستے بند کرے، ہسپتالاں گھڑیاں نو آگا لگا دئیے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد وہ ہوتا ہے کہ جو عثمان بن مظعون نے کیا، جہاد وہ ہوتا ہے جو عنقائے کائنات نے کیا، جہاد وہ ہوتا ہے میدان کے اندر نکلے، میدان کے اندر نکل کر کے ان کافروں کا بدبختوں کا مقابلہ کیا جائے، جہاد اس کو کہا جاتا ہے۔ جہاد یہ نہیں ہوتا، فرمایا کہ جو جہاد سے نفرت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ نفرت کرتا ہے، دین کے ساتھ نفرت کرتا ہے، اسلام کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ آج کئی ہزاروں مسلمان ایسے موجود ہیں کہ جو جہاد کرنے والوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، جہاد سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ لا فرمایا عثمان گل سن، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے اندر جہاد کرو، جہاد کرو۔ میرے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دلائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ گل سن لو، ایک بندہ نکل گئے اللہ دے راستے اندر جہاد کرنے واسطے اور اپنے رشتہ داروں چھڑ کر کے جہاد کرتا ہے، کفار کا مقابلہ کرتا ہے، دشمن اسلام کا مقابلہ کرتا ہے۔ دوسرا بندہ ہوئے اپنے گھر اندر تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کاروبار کر کے اس پیسیاں دی وچوں اس جہاد تے جان والے تے پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ فرمایا تیسرا بندہ ہوئے کہ جڑا بندے کو مال بھی نہیں ہے، جہاد بھی نہیں کر سکتا، میدان اندر بھی نہیں
جا سکتا. فرمایا کہ وہ تیسرا بندہ صرف اتنا ہی کرتا ہے کہ جڑیوں دی گھر والے نے انہاں دی عزتاں دی حفاظت کرتا ہے, انہاں دے گھر دی رکھوالی کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ دے راستے دے اندر نکل کر کے جہاد کرنے والے نو جنہ ثواب ملتا ہے انہاں اس بندے نو مال خرچ کرنے والے نو بھی ثواب ملتا ہے. فرمایا کہ جڑا او دے گھر دی رکھوالی کرتا ہے, او دی عزتاں دی حفاظت کرتا ہے, فرمایا کہ انہوں بھی اتنا اجر و ثواب ملتا ہے. آئیے توجہ کریے جہاد نال, چلو فرصت نہیں ہے جہاد کرنے دی, میدان جنتر نکلنے دی جناب ضرورت نہیں ہے, چلو اتنا کر سکنے, انہاں محبت پا سکنے, انہاں تعاون کر سکنے, مالی جانی تے تعاون کر سکنے. فرمایا تؤمنون, اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام 11واں سپارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں میں مومنہ دے نال پیار پا لیا ہے, مومنہ دے نال میں تجارت کرنا پیا وا. اللہ فرماتے ہیں تجارتاں کادیاں کرتا پیا ہے. اللہ جی تو ساڈے نال تجارتاں کیری کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تواڈے کول مجھ گاں نہیں لینی, میں تواڈے کول کوئی شے نہیں لینی, بس اتنا کہنا میرے راستے اندر میرے نبی دے نال مل کر کے جہاد کرنا تواڈا کام ہے, اپنی جاناں نوں لٹا دینا تواڈا کام ہے, تے میں رب جلیل دا کام ہے کہ جنت الفردوس دا مالک بنا دینا. یہ کس کی برکت ہے؟ جہاد کی برکت سے جنت مل رہی. اگر قرآن اٹھایا جائے, قرآن سارا جہاد کے ساتھ بھرا پڑا ہے. صحیح البخاری کی عربی کے اندر 2 جلدیں ہیں, ایک جلد توحید اور ایمان کے لیے, دوسری جلد مکمل کتاب المغازی یعنی کہ غزوے کے حوالے سے وہ کتاب البخاری پڑھی ہے. امام بخاری نے بھی اپنی کتاب اندر جہاد لکھا ہے, امام مسلم نے بھی اپنی کتاب اندر جہاد لکھا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو جہاد سے نفرت کرتا ہے, جہادیوں سے نفرت کرتا ہے, ان کو بخاری پڑھنی چاہیے, ان کو امام مسلم کی صحیح المسلم پڑھنی چاہیے, امام ترمذی کی ترمذی شریف پڑھنی چاہیے, اور اسی طرح نسائی کی امام نسائی کی نسائی پڑھنی چاہیے. آئیے توجہ کریے, نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام نو جہاد دی ترغیب دلاندیاں آؤ میں تانوں پیر دی گل سناواں. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اگر جہاد ٹھیک نہ ہوندا, جہاد کدوں فرض ہویا ہے, جہاد میرے پیغمبر نے کدوں کیتا ہے؟ جدوں مشرکین نے ساڈیاں عورتاں تے ظلم کرنا شروع کیتا, جدوں ساڈیاں عزتاں دے کھیل تماشے بناندے رہے, دین دے خلاف ورزیاں کرتے رہے, جی میں جی چاہتا سی کہ دین والیاں دا مذاق اڑاندے. کدی جناب کے علی حضرت خبیب نو سونیاں تے لٹکا دیندے, کدی انجو تک کہ حضرت بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹا دیندے, کدی انجو ہویا کردا سی حضرت قتادہ دے اکھ دے نیلے کڈ دیندے. اللہ اکبر, انج ظلم دی انتہا کردے, ظلم دی انتہا کردے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر بڑی دیر ہو گئی ہے توحید دی دعوت دیندیا, بڑی دیر ہو گئی ہے انہاں نوں تبلیغ کردیا, بڑی دیر ہو گئی ہے انہاں دے اندر کانفرنس کردیا. ہن کانفرنس دی لوڑ کوئی نہیں, ہن تبلیغ کرنے دی لوڑ کوئی نہیں, ہن وعظ کرنے دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ جی کادیاں لوڑاں نے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر, نکلو نہ دے نال جہاد کرو, کفار تے منافقین نال جہاد کرو. جدوں تلوار اٹھاؤ گے انہاں دا مقابلہ کرو گے پھر لوگ باز آن گے.
نبی پاک علیہ السلام خود جہاد کو پسند فرمایا کرتے سن کہتے کہ نہ 70 مرتبہ بعد روایات اندر تک نبی پاک 100 مرتبہ کہتے سن یا اللہ سننا اوہیا سننا او قتل 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 اللہ جی میں چاہنا وا کہ میں میدان مقتل کے اندر جا کر کے شہید ہو جاواں پھر مینوں زندہ کیتا جائے پھر میں شہید ہو جاواں پھر مینوں زندہ کیتا جائے پھر میں جہاد کرتے شہید ہو جاواں پھر مینوں زندہ کیتا جائے پھر میں شہید ہو جاواں اے تواڈے میرے لیڈر نے تواڈے میرے پیر نے چوڑیاں نہیں سی پہنیاں میرے پیغمبر نے تجربہ اسٹیج نہیں سی پہنے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تے خواہشاں کیتیاں سن کہ اللہ میں تیرے میدان دے اندر میدان کعبہ دے اندر میں میدان مقتل دے اندر کٹ مر جاواں پھر زندہ کیتا جاواں اے نبی پاک علیہ السلام نبوت والی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے نے حضرت ذی وقار اے جذبہ جہاد ہے نبی پاک علیہ السلام کئی غزوات اندر خود شریک فرما گئے لیکن کچھ غزوے اندر کیوں نہیں گئے اس کر کے نہیں گئے کہ نبی پاک علیہ السلام جس غزوے دے اندر شریک ہوندے سن انہاں دے اندر صحابہ کرام تیاریاں کر لیندے تیاریاں کر کے تے نبی پاک علیہ السلام نال چلدے سن سواریاں تھوڑی ہوندیاں سن مال تھوڑا ہوندا سی لیکن صحابہ کرام دی تعداد زیادہ ہوندی سی اس کر کے نبی پاک علیہ السلام فرماندے سن میں بھی میدان مدینے دے اندر آں گا تسی بھی مدینے دے اندر ہو گئے او جذبہ جہاد دسنا چاہنا وا جنگ قادسیہ دے موقع دے ایک خاتون ہے جدا نام سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دا بھائی شہید ہو گیا میدان مقتل دے اندر کٹ گیا اے اس وقت مسلمان نہیں سی اس وقت میراثی عقل مہان بولیا کرتی سی سیدہ خنسہ باپ بیلے کریا کرتی سی بڑے بڑے جناب کے لئے اس وقت گنگنایا کرتی سی سیدہ خنسہ اپنے بھائی دی شہادت گنگنا دی رہی ہے پھر اللہ نے اسلام دی دولت دے دیتی امام دی دولت دے دیتی حضرت خنسہ نے پھر جنگ قادسیہ دے موقع دے 4 بیٹے نے انہاں 4 بیٹیاں نو تیار فرمایا 4 بیٹیاں نو تیار فرما کے کہنے لگی اے میرے بیٹیوں نکلنا ہے جہاد واسطے قتال واسطے نکلنا ہے کفار دا مقابلہ کرنا ہے تسی چلو کفار دا مقابلہ کرنا ہے میرے بیٹیوں میرے توانو میں توانو نہ ویکھاں تواڈی کمر تے کوئی ضرب لگی ہوئے جدوں ہی میں توانو شہید ہویا ویکھاں تواڈے سامنے دیوار ہویا ہوئے اگر تواڈی کمر تے تواڈی پیٹھ دیوار ہویا تسی شہید ہو گئے میں بدی طرح توانو معاف نہیں کراں گی میں توانو معاف نہیں کراں گی اس کر کے ماں تیار یہ ہو جیاں ماں باتی ہوندیاں نے اپنے 4 بیٹیاں نو ایک بھی بیٹا گھر اندر نہیں رکھیا 4 بیٹیاں نو تیار فرمایا 4 بیٹیاں نو جنگ قادسیہ دے اندر پہنچا دیتا گیا ہے جنگ قادسیہ دے اندر چلے گئے نے بیٹیاں نے ماں دی ترغیب تے ماں دی دعوت تے پیغام دیتے انہاں نے جنگ قادسیہ دے اندر کاروائی کی ہے کفاراں تے ڈھیر لا دیتے نے ڈھیر لانے تو بعد بیٹا ایک شہید ہو گیا دوسرا شہید ہو گیا تیسرا شہید ہو گیا 4 بیٹے شہید ہوئے نے سیدہ خنسہ دے کولے بات پہنچیے سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی سونیا میں دسو نا کہ میرے بیٹے کتنے نے بیٹے بھی کھائے گا سیدہ خنسہ نو اپنے بیٹے نو دیکھ کر کے رون دی بجائے سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھنے لگ گیا تے کہنے لگی الحمدللہ اللہ تمہیں 4 بیٹے دیتے سن ایک بیٹا کر کے میں تیرے رستے دے اندر قربان کر چھڑے ہیں اللہ میں فخر کرنیا کہ میں 4 بیٹیاں دی 4 بیٹے شہید ہوئے نے انہاں شہیداں دی میں ماں قیامت دن ہوئے گا میں عزت دار پہنایا جائے گا کون ہے بی بی اپنے بیٹے نو ترغیب دلا رہی وہ کالجہ یونیورسٹی دے اندر ماں بہنوں پڑھان والی ہو میرے پیروں میرے بھائیوں اس طرف تجھے ترغیب دلان والے ہو جب یونیورسٹی کالجہ دے اندر پڑھنا ہے جہاد بھول جانا ہے دین اسلام بھول جانا ہے ماں بہن
شہید ہونے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میری ماں اے خنسا میں دعا کرنا وا کہ اللہ رب العزت انہاں جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما دے گا. کتے شہید ہوئے نے جہاد کر دے ہویا. آئیے توجہ کریے ایک اور صحابی ہے جدا نام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ دے رستے دے اندر جدو حضرت حارثہ کہنے میدان مقتل لگے ہویا ہے میدان سجایا گیا ہے اس میدان دے جنگ شروع نہیں ہوئی. جنگ شروع ہون تو پہلے ایک دشمن نے حضرت حارث کو شہید کر دیتا ہے. جدو حضرت حارث کو شہید کر دیتا گیا ہے حضرت حارث سے ماں روندی ہوئی آئی ہے تے رو کر کے کہتی ہے کہ سونیا مینوں یہ دسو نا کہ میں جو جنگ شروع نہیں سی ہوئی اج جہاد دا میدان سجیا ہی سی نا تے میرے سے جناب حارث بیٹے کو شہید کر دیتا گیا ہے. دسو نا کیا یہ شہید ہوئے یا عام موت مرے ہیں کیا یہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے کہ حارث دی ماں گل سن لائے اے حارث شہید ہوئے اے شہید ہوئے اس شہید دے اوتے میں اللہ کو دعا کرنا وا اللہ اس حارث کو میری دعا تو پہلے جنت عطا کر دیتی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین. پھر حضرت حارث دی ماں شکرانے دے 2 نفل پڑھتی ہے اللہ کو دعا کرتی ہے. تے تائیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا میدان دے اندر جہاد کرتے ہویا اللہ دے راستے اندر شہید ہوتا ہے جس وقت اس کو کوئی تیر لگتا ہے یا گولی لگتی ہے وہ دا خون جسم تو نکل کر کے زمین تے پات اندر پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اس دی جنت الفردوس پہلے ہی اعلان کر دیندے نے. جنت کا مقام ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے فرمایا کہ جڑے اللہ دے راستے دے اندر شہید ہونے والا ہوئے گا وہ ایک بہترین لباس پہنے ہوئے گا اتنا خوبصورت لباس پہنے ہوئے گا. فرمایا یاقوت دے موتیاں دا خیمہ بنے ہوئے گا محل بنے ہوئے گا اور ساری جنت نو دے واسطے کھول